جس طرح اللہ کریم نے بدن کے لیے اور جسم کے لیے کتنے بے پناہ رزق بنائے ہیں. فَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین پر جو چیز میں نے پیدا کی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کی. ادنا سے گھاس پھوس سے لے کر بڑے بڑے درختوں پر کوئی سائے دے رہا ہے، کوئی جلانے کی لکڑی دے رہا ہے، کوئی عمارت کی لکڑی دے رہا ہے، کوئی پھل دے رہا ہے، کوئی غذا دے رہا ہے، کوئی دوا دے رہا ہے، کسی جڑی بوٹی سے دوا بن رہی ہے. جتنے جانور ہیں، پرندے ہیں، کوئی کھایا جا رہا ہے، کسی کا شکار کیا جا رہا ہے، کوئی پالا جا رہا ہے، کسی سے مزدوری کی جا رہی ہے، کسی پر بوجھ لادا جا رہا ہے. ہر چیز انسان کے اس مادی وجود کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. بارشیں برستی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، سبزیاں چارے ہوتے ہیں، ہر چیز. کوئی گن نہیں سکتا کہ اس مادی وجود کے استعمال کے لیے اللہ کریم نے کتنی نعمتیں پیدا کی. اور مادی وجود تو اصل نہیں ہے، اصل تو روح ہے. تو روح کی غذا کے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ہوں گی. اگر کوئی مہمان آ جائے اور وہ سوار ہو کسی سواری پر، گھوڑے پر، گاڑی پر، تو گاڑی یا ڈرائیور کو بھی کھانا دیا جاتا ہے، گاڑی کو بھی اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، سواری پر وہ اس کا گھوڑا وغیرہ باندھا جاتا ہے، چارہ دیا جاتا ہے. لیکن اصل جو اہتمام ہوتا ہے وہ تو سوار کا ہوتا ہے نا، جو خدمت اس کی جاتی. تو بدن جو سواری ہے اس کی خدمت کے لیے جس رب العالمین نے اتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، تو اس سوار کے لیے بھی تو کوئی عطایا ہوتی. سوار کے لیے جتنی نعمتیں ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ ساری اس قرآن کریم میں موجود ہے. جس طرح بدن کے لیے جتنی نعمتیں ہیں وہ زمین پر موجود ہیں. ایک تختہ زمین جو ہے یہ امین ہے ان نعمتوں کا جو انسان کی ضرورت کے لیے ہیں. کب سے یہ فصلیں دے رہا ہے. ایک چھوٹا سا کھیت ہے، اس نے کتنی نسلیں پال دی. یکے بعد دیگرے رنگ برنگی فصلیں آ رہی ہیں، ہر موسم کی آ رہی ہیں، کہیں سبزیاں، کہیں چارہ، کہیں غذا. تو آدمی گن نہیں سکتا غذا میں کتنی چیزیں ہیں، اور ساری زمین اگل رہی ہے. سمجھ آتی ہے کہ اس زمین میں کے سینے میں کتنی چیزیں ہیں، کتنی کھائی جا چکی ہیں، ابھی کتنی باقی ہیں، کب تک مخلوق رہے گی اسے استعمال کرتی رہے گی. اسی طرح قرآن کریم کے ان حروف میں جنہیں ہم محض الفاظ و حروف سمجھتے ہیں، یہ محض الفاظ و حروف نہیں ہے. ان میں بے پناہ کیفیات ہیں، بے حد و بے حساب، کوئی گن نہیں سکتا. اور جتنی روح کی ضرورتیں اس سے زیادہ کیفیات ان میں موجود. بارشیں برستی ہیں، دریا بہتے ہیں، سمندر بھرا ہوا ہے. کیا یہ صرف اتنی ہوتی ہیں جتنی انسان کھا لیتا ہے؟ انسان تو چند گھونٹ پی کے سیر ہو جاتا ہے. بارش برستی ہے تو ندیاں نالے دریا چڑھا دیتی. اللہ کی نعمتیں ہماری ضرورتوں سے زیادہ ہیں. روح کی جو ضروریات ہیں ان سے کئی گنا زیادہ نعمتیں ان الفاظ و حروف میں موجود ہیں جسے اللہ کی کتاب اور اللہ کا قرآن کہتے ہیں. اس لیے فرمایا من کتاب ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے یہ کتاب ہے. اور شان ربوبیت یہ ہے کہ مخلوق کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے. تو جسم کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے دنیا کا یہ نظام بنا دیا. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روح زمین پر جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا فرما دیا. اب روح کے لیے جو بھی روح کی ضرورت ہے اس سب سے زیادہ کیفیات اس کتاب الہی میں موجود ہے. یہ الگ بات کہ ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. اگر کوئی پڑھنے کی
سعادت حاصل کرتا ہے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، سمجھ آتی ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایک بندے کے پاس بڑا اچھا کھیت بھی ہو، پانی بھی ہو، جانتا بھی ہو کہ اس میں بیجیں گے، کاشت کریں گے، پانی لگائیں گے، اتنی فصل ہو جائے گی، وہ اس میں بیجے ہی کچھ نہیں، اس میں محنت ہی نہ کرے، ہل ہی نہ چلائے، پانی نہ لگائے، تو کھیت بھی رکھا رہے گا، حاصل تو کچھ نہیں۔ اسی کھیت کی طرح ہم نے اس مقدس کتاب کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے۔ یہ زندگی کی دوا ہے، ہم اسے مرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ مر رہا ہے، اس کے سرانے یاسین پڑھو۔ یہ مردوں پر پڑھو تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، کوئی پڑھنے والا ہو۔ یہ مرنے کے لیے نہیں ہے کتاب، یہ حیات ادا کرنے کے لیے، اور جن کو اس سے حیات ملتی ہے ان پر موت اثر نہیں کرتی، وہ پھر ہمیشہ زندہ رہتی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ۔ اللہ کریم کہہ رہے ہیں تم نے کفن دے دیا، تم نے جنازہ پڑھا، تم نے دفن کر دیا، لیکن انہیں مردہ نہ کہو، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہارے شعور، تمہاری عقل سے یہ بات بالا تر ہے کہ کسی کو کفن بھی دیا، جنازہ بھی پڑھا، دفن بھی کر دیا، پھر وہ کیسے زندہ؟ فرمایا یہ تم نہیں سمجھ سکتے، بس اسی بات پہ یقین رکھو کہ یہ زندہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے مقبول بندے زندہ ہوتے ہیں، گرچہ دنیا سے گزر جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وہ حیات اس قرآن کریم سے پائی ہے، جنہوں نے روح کو وہ غذا دی جو اس قرآن کریم میں موجود ہے، جن کی ارواح نے حیات اختیار کر لی۔ روح پر موت نہیں آتی، موت بدن پر آتی ہے، اور موت کیا ہے؟ روح کا جو تعلق حیات دنیا کے لیے بدن سے ہے وہ منقطع کر دیا جاتا ہے۔ روح تو نہیں مرتی، روح تو باقی رہتی ہے۔ نہ نیک کی روح مرتی ہے، نہ بد کی روح مرتی ہے۔ گناہگار کی، کافر کی بھی روح پر موت نہیں آتی۔ کافر کی اپنے عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہے، بدکار اپنی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، لیکن جن روحوں کو زندگی میں قرآن کریم سے غذا ملتی ہے اور حیات جاوداں مل جاتی ہے، وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ تو جس طرح بدن کی ضروریات کے لیے بے پناہ نعمتیں زمین پر بکھیر دیں، اسی طرح روح کی غذا کے لیے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، آپ تلاوت فرمایا کیجئے جو آپ پر وحی ہوتی ہے آپ کے پروردگار کی کتاب میں۔